اعضاء کی کہانی، اعضاء کی زبانی، اس عنوان کے تحت آج ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں پاور ہاؤس یعنی تھائرائیڈ گلینڈ کی کہانی، خود اس کی زبانی سماعت فرمائیے۔ میں آپ کے جسم کے انتہائی حساس علاقے میں رہتا ہوں، یعنی آپ کی سانس کی نالی کے دونوں جانب اور نرخرے کی ہڈی کے نیچے۔ میری شکل اگرچہ کسی تتلی سے مشابہ ہے، لیکن مجھ میں اتنے رنگ نہیں ہوتے۔ میرا رنگ گلابی ہے اور میرا وزن 1 اونس کے 2/3 کے برابر ہے۔ دوسرے غدود کی طرح میرا کام بھی کچھ مخصوص ہارمونز کو خون میں شامل کرنا ہے۔ میں ایک دن میں ہارمونز کی جو مقدار خون میں شامل کرتا ہوں وہ 1 اونس کے 1,00,000ویں حصے کے برابر ہوتی ہے۔ میری یہ مختصر سی جسامت اور پیداوار کی یہ چھوٹی سی مقدار ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ تاثر پیدا کرے کہ میں کوئی معمولی قسم کا غدود ہوں، لیکن حقیقت ناقابل یقین حد تک نہ صرف اس خیال کے برعکس بلکہ عقل کو حیران کر دینے والی ہے۔ در حقیقت میں آپ کے لیے احسن الخالقین کا ایک عظیم تحفہ اور اس کی تخلیق کا ایک حیران کن معجزہ ہوں۔ میں آپ کے جسم کی مملکت خداداد میں وہی کام سر انجام دیتا ہوں جو کام کسی ترقی یافتہ ملک کے ایٹمی توانائی سے چلنے والے کئی ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے دیو پیکر بجلی گھر سر انجام دیتے ہیں۔ ان ایٹمی بجلی گھروں میں لاتعداد مشینیں، بے شمار اسٹاف اور جدید ترین کمپیوٹرز کام کرتے ہیں، اور یہ صرف چند کروڑ انسانوں کو بجلی کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ اس کے برعکس میں انتہائی مختصر سی جگہ میں کام کرتا ہوں اور ایک دن میں 1 اونس کے 1,00,000ویں حصے کے برابر کیمیکلز کی مدد سے اپنے 100 ٹریلین صارفین کی توانائی کی ضروریات پوری کرتا ہوں۔ 100 ٹریلین صارفین کی توانائی کی ضروریات پوری کرتا ہوں۔ میرے صارفین کی پوری تعداد دنیا میں موجود آبادی سے 20,000 گنا زیادہ ہے۔ یہ توانائی میں اپنے ہر صارف کے پاس موجود 1,000 ننھے منھے توانائی گھروں، جنہیں مائٹوکونڈریا کہا جاتا ہے، کے ہی ذریعے اسے فراہم کرتا ہوں۔ میرے صارفین آپ کے جسم کے خلیے یعنی سیلز ہیں، جن کی تعداد 100 ٹریلین ہے، اور ہر خلیے میں یعنی ہر سیل میں اس کے اپنے کم از کم 1,000 توانائی گھر ہوتے ہیں۔ میری ذمہ داری ان خرب توانائی گھروں کو مناسب رفتار سے چلانا، ان کی پیداواری صلاحیتوں کو اعتدال میں رکھنا، اور ان کی پیدا کردہ توانائی کے ذریعے آپ کے جسم میں موجود حساس تنصیبات، پیچیدہ آلات اور عقل کو ششدر کر دینے والی صلاحیتوں کو زندہ، فعال اور متحرک رکھنا ہے۔ سائنسدان اور ڈاکٹر مجھے تھائرائیڈ گلینڈ کہتے ہیں، جس میں انسانی کا سب سے بڑا توانائی گھر، سب سے بڑا پاور ہاؤس۔ نوزائیدہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے، اس وقت اگر میں اسے اپنے ہارمون فراہم نہ کروں تو پھول جیسا خوبصورت اور بھولا بھالا بچہ چپٹی ناک اور موٹے ہونٹوں والا کری شکل بونا نظر آئے، جس کے چہرے پر دلکشی کے بجائے دیوانگی کے آثار نمایاں ہوں۔ اس کے اسباب بھی ہم آپ کو ابھی بتائیں گے۔ میری سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ میں آپ کے زندگی گزارنے کی رفتار کا ٹھیک ٹھیک تعین کروں۔ آپ اپنی زندگی کے شب و روز تیزی سے گزاریں گے، سست رفتاری سے، یا اعتدال کے اندر، اس کا تمام تر دار و مدار مجھ پر ہے۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ مٹی کے تیل سے جلنے والی لالٹین کی بتی اگر ایک مناسب حد تک رکھی جائے تو یہ لالٹین زیادہ دھواں پھیلائے بغیر بہت دیر تک روشن رہے گی، لیکن اگر اس کی بتی کو غیر ضروری طور پر اونچا کر دیا جائے تو دھواں زیادہ پیدا ہوگا اور گرمی بھی۔ اس طرح بہت جلد
اس کی چمنی دھوئیں سے سیاہ ہو جائے گی اور گرمی سے چٹک بھی جائے گی۔ یہی نہیں، تیل بھی تیزی سے جل کر ختم ہو جائے گا اور لالٹین بہت جلد بجھ جائے گی۔ میں آپ کے جسم کے ایندھن کو اس طرح استعمال کرانے کا ذمہ دار ہوں کہ آپ کی شمع حیات تا دیر روشن رہے اور بہت سی شمعوں، بہت سے چراغوں کو روشن کر سکے، اس طرح کہ نہ دھواں پھیلے، نہ وقت سے پہلے چمنی ٹوٹے۔ میں آپ کے جسم میں موجود کھرب ہا کھرب خلیوں کی اس رفتار کا تعین کرتا ہوں جس رفتار سے وہ غذا سے حاصل ہونے والے ایندھن کو توانائی میں تبدیل کرتے ہیں۔ میرے حکم کے مطابق وہ اس ایندھن کو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں اور اسے اسٹور بھی کر سکتے ہیں۔ تمام خلیوں تک احکامات پہنچانے کے لیے میں جو ہارمون خون میں شامل کرتا ہوں ان میں ذرا سی کمی بیشی حیرتناک تبدیلیوں کا باعث بنتی ہے۔ اگر میں ہارمون کی مقدار میں کمی کر دوں تو انسان پر سستی، کاہلی اور موٹاپا چھا جائے اور انتہائی شکل میں اس کا جسم کسی باسی سبزی کی مانند ڈھیلا اور بے جان سا ہو کر رہ جائے۔ اس کے برعکس اگر میں اس ہارمون کی زیادہ مقدار خون میں شامل کرنا شروع کر دوں تو انسان چوپایوں کی مانند ہر وقت کھاتے رہنے کے باوجود اپنی بھوک کو کبھی نہ مٹا سکے، ہر وقت اس کا پیٹ خالی رہے اور اتنا کھانا کھانے کے باوجود اس کا وزن روز بروز گھٹتا یعنی کم ہوتا رہے، حتیٰ کہ وہ سوکھ کر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ سا بن جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہارمون کی زیادہ مقدار کی وجہ سے جسم کے خلیے یعنی سیلز غذا کو تیز رفتاری کے ساتھ توانائی میں تبدیل کرتے ہیں، ایسی توانائی جو جسم کی ضرورت سے زیادہ غیر ضروری اور شدید نقصان دہ ہوتی ہے۔ جس طرح تیزی سے جلتی ہوئی لالٹین کی گرمی اور دھواں اس کی چمنی کو سیاہ کر دیتے ہیں اور بالآخر چمنی ٹوٹ جاتی ہے، اسی طرح غیر ضروری توانائی انسان کی شمع حیات کو ایک دن اچانک ہی گل کر دیتی ہے۔ ایسے میں مریض کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑتی ہیں، اس طرح کے مریض انہیں بند کرنے پر قادر نہیں رہتا۔ اعصابی تناؤ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ نفسیاتی اسپتال ہی اس کی آخری منزل رہ جاتی ہے۔ یہ کیفیت زیادہ دنوں برقرار رہے تو اضافی توانائی کے سبب دل پر کام کا بوجھ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہ پمپنگ مشین ایک دن اچانک ہی بند ہو جاتی ہے۔ یہ سارے کارنامے انجام دینا میرے لیے زیادہ مشکل نہیں۔ میں جب چاہوں انسان کی زندگی اجیرن کر سکتا ہوں، لیکن آپ بے حد خوش قسمت ہیں کہ میں کوئی کام اپنے بنانے والے کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا۔ میرا ہر عمل اوپر سے ملنے والے احکامات کے تابع ہے۔ قدرت نے آپ کے پورے جسم میں چیک اینڈ بیلنس کا ایک ایسا پراسرار نظام قائم کر رکھا ہے جو زندگی کے ہر لمحے میں آپ کو کم از کم لاکھوں ممکنہ خطرات سے بچاتا رہتا ہے، لیکن انسان قدرت کے ان انمول احسانات کو کبھی محسوس تک نہیں کرتا۔ شکر ادا کرنا تو بات کی بات ہے، اور اگر کوئی انسان اپنی ہر سانس کے ساتھ ان کا شکر بھی ادا کرتا رہے تو یقیناً اس کی سانسیں بہت جلد ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شکر ادا ہی نہ کیا جائے، یہ احسان فراموشی کی ایک بہترین مثال ہوگی۔ اپنی سی کوشش تو آدمی کو کرنی ہی چاہیے۔ شکر کی بات تو برسبیل تذکرہ نکل آئی، میں آپ کو اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ آئیے اب دوسرے حصے میں میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنا سارا کام کس طرح انجام دیتا ہوں۔